بعض لوگ عورتوں کی طرح چوٹی رکھنے والے پیر آپ کی معلومی میں ملیں گے، عورتوں کی طرح بال رکھ کے کمینے گھومتے ہیں۔ معاذ اللہ، بعض تو نماز کا انکار کرتے ہیں۔ ابے تو پہلے اپنے ایمان کو ثابت کر، بعد میں پیر بن کے دکھانا۔ ایسے لوگ کبھی بھی شریعت کے نزدیک پیر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور یہ کمینے کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ اے لوگوں سن لو، جن کے عرس میں آئے ہو، سرکار تیغ علی کا فرمان ہے کہ جو بندہ شریعت پہ عمل پیرا نہ ہو، طریقت کی منزل پا ہی نہیں سکتا۔ منبر نور پر رونق افروز وارثین علوم نبویہ ومعزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ العزیز الغفار، والصلاة والسلام علی نبیہ المختار وعلی آلہ واصحابہ الاخیار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیے باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ آج یہاں ایک ولی کامل کے عرس پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ایک ولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے قبل میں آپ کو اولیاء کرام کی حقیقت اور ان کی طاقت و قوت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں، اس لیے کہ ولی کے لغت میں بہت سارے معنی آئے ہیں۔ ولی کا معنی ایک دوست بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، اور بھی کئی معانی اصحاب لغت نے بیان کیے ہیں۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید کا مزاج کس انداز میں اولیاء کرام کے مقام و مرتبہ کو سمجھایا گیا ہے۔ سورہ یونس 11ویں پارے کی یہ مشہور آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی ابتدا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرف تنبیہ کے ذریعے اس آیت کی ابتدا کی۔ اب حرف تنبیہ آپ نہیں سمجھیں گے، یہ علماء سمجھتے ہیں۔ متنبہ کیا گیا، خبردار کیا گیا
پہلے لوگوں کو اٹریکشن کو اپنی جانب متوجہ کیا گیا۔ الا، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سن لو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، پہلے حرف تنبیہ اور اس کے بعد ایک تاکید، حرف مشبہ بالفعل، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی بات کا خوف ہوتا ہے، ولا ہم یحزنون، اور وہ نہ کسی بات پر رنجیدہ ہوا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کو ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ پہلی چیز، اولیاء کرام کے تعلق سے خوف کی نفی کی گئی ہے۔ علماء کرام توجہ دیں، پہلی چیز اولیاء کرام کے تعلق سے خوف کی نفی، اور دوسری چیز اولیاء کرام سے حزن و ملال کی نفی کی گئی۔ اب اس آیت کریمہ کا پس منظر آپ حالات، معاشرہ، سماج اور سوسائٹی کے حساب سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوبوں کا کس انداز میں ذکر جمیل کیا ہے، اپنے دوستوں کی عظمت و شان کو کس طرح بلند کیا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر خوف کا ریزن کیا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی بات پر خوف زدہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے سبب کیا ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ کوئی جرم کرتا ہے تبھی وہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چور چوری کرتا ہے، اب اسے خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، کہیں جکڑا نہ جاؤں۔ اور کوئی اگر زنا کرتا ہے، خوف لاحق ہوتا ہے کہ بات لیک ہو گئی، معاشرے اور سماج کے اندر اس کی تھو تھو ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب کوئی کرائم کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، اسے اب اس بات کا خوف لاحق ہوتا ہے کہ میں کہیں رسوا اور شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے تعلق سے نفی فرما کے گویا کہ یہ اعلان فرما دیا کہ جو میرا محبوب ہوتا ہے وہ کبھی کسی جرم کے قریب نہیں جاتا۔ کیا بات ہے، جو میرا محبوب ہوگا وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اعلان فرما دیا کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ تمام جرائم سے پاک ہوگا۔ اور دیکھیں آیت کا اگلا جز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ کسی بات پر رنجیدہ نہیں ہوتے۔ اب اس آیت کے ٹکڑے کو لیجئے اور اپنے سماج کو دیکھیے کہ انسان آخر رنجیدہ کس بات پہ ہوا کرتا ہے۔ کچھ لوگ مال کے رسیا ہوتے ہیں، بڑے دیوانے ہوتے ہیں، اگر ان کا لاس ہو جائے، کسی کاروبار میں نقصان ہو جائے، وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، بلکہ تقریباً سبھی لوگ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اولاد کا انتقال ہو جائے، باپ رنجیدہ ہو جاتا ہے، ماں رنجیدہ ہو جاتی ہے، خاندان کے لوگ رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ رنجیدہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ انسان کی محبوب شے جب اس کے پاس سے زائل ہو جائے، ختم ہو جائے تو انسان رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت کے جملے پر غور کیجئے کہ اللہ نے ولیوں سے رنجیدہ ہونے کی نفی کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ ان اولیاء کرام نے نہ دنیا سے دل لگایا ہے، نہ دنیا والوں سے دل لگایا ہے، بلکہ ایسی ذات سے دل لگایا ہے جس کی شان یہ ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یعنی انہوں نے اپنے پروردگار عالم سے محبت کی ہے، نہ پروردگار عالم ختم ہوگا، نہ ان کو کبھی رنج و ملال نہیں۔ آیت کا جملہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے کسی دنیا دار سے محبت نہیں کیا ہے،
बल्कि परवरदिगार से मोहब्बत क्या किया बात है, वाह, वाह, वाह। और जो परवरदिगार से मोहब्बत करे वो कभी रंजीदा नहीं हुआ। इस आयत करीमा की और भी तफसीरें मुफस्सिरीन किराम ने बयान की है। मैं वक्त के पेश नजर आगे बढ़ता हूँ। आयत का अगला, इस आयत करीमा के बाद जो अगली आयत करीमा है, आप प्यारे कुरान पढ़ा करें, नहीं पढ़ सकते तो उलमा से सुन के समझा करें। कसम खुदा की, कुरान की मोहब्बत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी इंशाअल्लाह। आज आप जिस जलसे में हाजिर है, ये जलसा भी आज अभी आपके सामने कुछ देर के बाद आप ये मंजर भी मुलाहजा फरमाएंगे कि जामिया रज़विया तेगिया ने आपको 5 हाफिज़े कुरान अता फरमाया। सुभान अल्लाह। जामिया रज़विया तेगिया की जो इमदादो इयानत आपने की है, उसका सिरा जामिया ने आपको 5 हुफ़ाज़े किराम की शक्ल में अता फरमाया। आपने जो जामिया रज़विया तेगिया को चंदा देके या कदम कदम पर उसका साथ देके अपनी मोहब्बत का सबूत पेश किया है, तो जामिया ने आपको खाली नहीं छोड़ा है। आपके उसी चंदे से और उसी से मदरसे को फरोग देके आज 5 हुफ़ाज़े किराम आपको अता फरमाते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो कुरान पढ़ा करें। कुरान का अगला जुमला है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। कुरान करीम ने औलियाए किराम का इतना हाई लेवल का इंट्रोडक्शन कराया, इतना बड़ा तारुफ करा दिया कि उन्हें किसी बात का खौफ नहीं होता है और वो किसी बात पर रंजीदा भी नहीं होते हैं। हमने कुरान से पूछ लिया कि जिनका इतना हाई लेवल का इंट्रोडक्शन हो वो औलियाए किराम होते कैसे हैं, उनकी शान क्या है, तो कुरान ने बता दिया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि ये ईमान वाले और तकवा वाले हैं। सुभान अल्लाह। ये कौन लोग हैं? ये ईमान वाले और तकवा वाले हैं। इस आयत करीमा के अंदर भी 2 चीजों का जिक्र किया गया है। एक चीज है ईमान और दूसरा है तकवा। पता चला कि कोई बेईमान कभी वली नहीं बन सकता। वली बनने के लिए पहली शर्त ईमान वाला होना। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो जितने भी औलियाए किराम हैं, हम सुन्नी अपनी किस्मत पर नाज करते हैं कि सब के सब वो जमाते अहले सुन्नत में, सब के सब वो जमाते अहले सुन्नत में मौजूद है। मेरा ख्वाजा हमारे दरमियान है, हमारे गौसे आजम हमारे दरमियान है, मेरा रजा हमारे दरमियान है और सरकार तेरे अली हमारी रहनुमाई करेंगे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। होते भी कैसे ना कि कुरान ने पहली ही शर्त लगाई थी। आप देखें, किसी वहाबी देवबंदी खबीस की मजार नजर नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी? कि कुरान ने पहली शर्त लगा दी है कि वली वही बनेगा जो ईमान वाला होगा। बेईमान कभी वली नहीं बन सकता, बेईमान कभी अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता, बेईमान कभी अल्लाह का वली नहीं बन सकता। और दूसरी शर्त लगाई अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। पहली शर्त ईमान वाला होना और दूसरी शर्त है तकवा वाला होना। परहेजगारी विलायत के लिए शर्त है। हम और आप भी ईमान वाले, अल्हम्दुलिल्लाह, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हम तमाम लोग मोमिन कामिल हैं और सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान हैं, लेकिन हम सब लोग वली हैं नहीं। इसलिए कि विलायत के लिए जिस तकवा की जरूरत थे वो तकवा हमारे अंदर नहीं पाया जाता। वली होने के लिए जिस परहेजगारी की जरूरत है वो परहेजगारी हमारे अंदर मौजूद नहीं। अल्लाह उसे ही अपना वली बनाता है। पहली शर्त ईमान वाला हो, दूसरा तकवा वाला हो। आज मार्केट में बड़े सड़े सड़े नशेड़ी गंजेड़ी पीर बने घूमते हैं कमीने। ऐसे लोग कभी पीर नहीं हो सकते, ये पैर हो सकते हैं, पैरों से ठोकर मार के इन्हें भगा दिया जाए। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि जो शख्स शरीयत का पाबंद ना हो,
اللہ اسے کبھی ولایت عطا نہیں فرماتا۔ جو شخص شریعت کا پابند نہ ہو اللہ کبھی اسے ولایت نہیں عطا فرماتا۔ اس لیے اے لوگوں، جب بھی کسی پیر کا انتخاب کرنا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں، کتنے بھی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اگر شریعت کا پابند نہیں ہے اسے پیر نہ بنانا۔ اور ایک غریب خاندان کا شخص ہو لیکن اللہ نے اسے تقوی اور طہارت عطا فرمایا ہو، آپ اسے پیر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ پیر اور ولی وہی بنے گا جو تقوی والا ہوگا۔ آج بڑے مکار لوگ عورتوں کی طرح چوٹی رکھنے والے پیر آپ کی معلومی میں ملیں گے، عورتوں کی طرح بال رکھ کے کمینے گھومتے ہیں۔ معاذ اللہ، بعض تو نماز کا انکار کرتے ہیں۔ ابے تو پہلے اپنے ایمان کو سلامت ثابت کر، بعد میں پیر بن کے دکھانا۔ ایسے لوگ کبھی بھی شریعت کے نزدیک پیر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور یہ کمینے کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ اے لوگوں سن لو، جن کے عرس میں آئے ہو، سرکار تیغ علی کا فرمان ہے کہ جو بندہ شریعت پہ عمل پیرا نہ ہو طریقت کی منزل پا ہی نہیں سکتا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ بندہ شریعت پر عمل پیرا نہ ہو طریقت کی منزل پہ وہ کبھی فائز نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں ایسے ایسے جاہل پیر پڑے ہوئے ہیں جنہیں نہ استنجا کا طریقہ آتا ہے اور نہ وضو کا طریقہ آتا ہے، لیکن اپنے آپ کو پیر کہتا ہے کمینہ۔ ایسے پیروں سے، بلکہ یہ پیر نہیں، ایسے دجالوں، نشیڑیوں اور بھنگیڑیوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیر وہ ہوگا جس کے تعلق سے قرآن نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والا ہو اور تقوی والا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شعبدہ بازی دکھانے والے آپ کو مارکیٹ میں بہت مل سکتے ہیں، لیکن ہوا میں اڑنے کا نام ولایت نہیں ہے، پانی پر دوڑنے کا نام ولایت نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دین پر استقامت کا نام ولایت ہے، دین پر استقامت کا نام ولایت ہے۔ آپ نے نہیں سنا ایک مکار پیر جو ہے اپنے مریدین کے حلقے میں گیا اور اپنا بھوکال جمانے کے لیے جب اس کے مریدین بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اس نے کہا دھت دھت، سارے مریدین تعجب میں آ گئے، سارے مریدین تعجب میں آ گئے، آخر بیٹھے بیٹھے معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے اس نشیڑی جاہل بھنگیڑی پیر سے کہا حضرت معاملہ کیا ہے؟ آپ بیٹھے بیٹھے اچانک کتے کو بھگانے لگے، معاملہ کیا ہے؟ تو وہ جاہل کمینہ کہتا ہے کہ تم لوگ کیا سمجھو گے، میری نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ کعبے کے اندر کتا گھسا جا رہا تھا۔ معاذ اللہ، کہہ رہا ہے کعبے کے اندر کتا گھسا جا رہا تھا، میں نے اس کو بھگایا۔ یہ سننا تھا کہ اس جس کے گھر میں وہ ٹھہرا ہوا تھا نا، اس کی عورت بڑی ہوشیار تھی، اس نے کہا اچھا تیری پیری ابھی نکالتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا تیار کیا گیا، اور کھانا تیار کرنے کے بعد اس عورت نے کیا کیا کہ سب کے کھانے میں اس انداز سے کھانا نکالا کہ ایک طرف سالن اور بوٹی رکھا، دوسری طرف چاول رکھا، لیکن اس نشیڑی پیر کے برتن میں نیچے سے بوٹی لگا دیا اور اوپر سے چاول رکھ دیے۔ جس طرح آپ لوگ جو ہے مالونی میں چکن بریانی کھاتے ہیں نا، اوپر سے چاول نیچے بوٹی اور مسالہ رہتا ہے، اس نے اسی انداز میں اس کی پلیٹ میں بوٹی اور سالن کو نیچے رکھا، اوپر سے سادہ چاول لا کے لگا دیا۔ جب کھانا لگ گیا اس نے کہا حضور تناول فرمائے۔ وہ پیر، وہ جاہل نشیڑی پیر، جس طرح آپ کے معلومی میں چوٹی والے اور 10 انگوٹھی والے شریعت سے
بہکے ہوئے پیر ہیں، انہی کے قبیل سے تھا شاید۔ وہ بیٹھا انتظار میں ہے کہ سالن دیا جائے تب تو کھاؤں۔ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر اس کے عورت نے کہا کہ حضرت کھانا کھائیے۔ تو اب پیر جس کو جو ہے جاہل پیر، جس کو استنجا کا طریقہ نہیں معلوم، وہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس نے کہا سادہ چاول کیسے کھاؤں، پہلے سالن بوٹی بناؤ اس کے ساتھ کھانا کھایا جائے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ عورت اٹھی اور گئی، جھاڑو اٹھا کے لائی اور اس پیر کو اسی جھاڑو سے اس نے مارنا شروع کیا اور کہا کمینے، تجھے مکے میں جاتا ہوا کتا نظر آ گیا اور چاول کے نیچے بوٹی رکھے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ ایسے ایسے کتے مارکیٹ میں ٹہل رہے ہیں، کبھی بھی ان کے قریب نہ جانا۔ جب کسی سے بیعت ہونا ہو تو سب سے پہلے شریعت کو دیکھنا۔ جن کے عرس میں آپ آئے ہیں، سرکار تیغ علی علیہ رحمہ کا مزاج یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی مرید ہونے کے لیے جاتا تو سب سے پہلی بات پوچھتے کہ اس سے پہلے تو کسی سے مرید ہے یا نہیں۔ اگر وہ کسی صحیح العقیدہ سنی پیر کا مرید ہوتا تو اسی پیر کے واپس بھیج دیتے، اور اگر کسی اسی طرح بد عقیدہ اور جاہل پیر کا مرید ہوتا تو اس کو اپنے دامن سے وابستہ فرما لیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علیہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اصل پوچھئے مجھے سرکار تیغ علی رحمہ کی سیرت پہ بیان کرنا تھا، لیکن میں وہاں تک پہنچ ہی نہ سکا، تمہید ہی میں رہ گیا۔ انشاءاللہ زندگی سلامت رہی اور جامعہ رضویہ تیغیہ کا جلسہ ہوتا رہا تو سرکار تیغ علی علیہ رحمہ کی ذات پر ضرور گفتگو کروں گا۔ میں بھرپور مطالعہ کر کے آیا تھا سرکار تیغ علی علیہ رحمہ پر بیان کرنے کے لیے۔ بس میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ سے میں نے اپنی گفتگو کی شروعات کی تھی، اسی آیت کریمہ کے اور قریب آپ کو لے کے جاؤں۔ قرآن نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہوگا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن ذرا یہ تو بتا کہ جو ایمان والا ہو، تقوی والا بھی ہو، اللہ کا محبوب بن جائے، پھر اسے انعام کیا ملتا ہے؟ تو قرآن کی اگلی آیت کریمہ نے کہہ دیا لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ کہے پوچھنے والے سن لے، جو ایمان والا ہوگا، تقوی والا ہوگا، جو اللہ کا محبوب بن جائے گا، لہم البشری فی الحیات الدنیا، اس کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں، اس کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ اور قرآن نے کہہ دیا لوگوں سنو، اللہ کا جو فرمان ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس تیغی و جشن دستار بندی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضی صاحب قبلہ، حضرت سید شاکر صاحب قبلہ، آل نبی، اولاد علی، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود، محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا۔ اب اولاد غوث اعظم آ گئے ہیں، اجالا ہی اجالا ہے۔ یہ دیکھیے تشریف رکھے آپ حضرات، ماشاءاللہ آپ کی نگاہوں کے سامنے اب ہماری بزم کے مقرر خصوصی عمدۃ الخطبہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاکر حسین صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے جانا ہوگا۔ بہرحال میں جو آیت کریمہ کا ترجمہ کر رہا تھا اس کو سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
इन औलियाए किराम के लिए बशारत अता फरमाई, लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, कि उनके लिए दुनियावी जिंदगी में भी बशारत है और आखिरत की जिंदगी में भी बशारत है। आगे अल्लाह ने फरमा दिया, ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, कि अल्लाह के कलाम में कोई तगय्युर व तबद्दुल नहीं हो सकता, कोई चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं हो सकता। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, ये उनके लिए अज़ीमुश्शान इनाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इन महबूबों के लिए खुद इरशाद फरमा दिया, जो मेरा महबूब बन जाए ये उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी हुआ करती है। जानते हैं हजरत के आने का मतलब ये कि मुझे जाना होगा। जाते जाते सरकार तेगे अली अलैहि रहमा का आखिरी जुमला जो उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी जुमला कहा था, वो कहते कहते चला जाऊं, इसलिए कि मुनासबत भी अच्छी हो गई है। हजरत आए हैं, मैं जा रहा हूं, उसका मतलब आपने समझा कि सरकार तेगे अली अलैहि रहमा का विसाल एक रबीउल सानी, यकुम रबीउल सानी को हुआ। और किस प्यारे अंदाज में हुआ कि जब यकुम रबीउल सानी का चांद निकला और सरकार तेगे अली अलैहि रहमा ने अपने मुरीदीन से पूछा कि ये बताओ, क्या गौसे आजम के महीने का चांद निकल आया है? क्या बड़े पीर के महीने का चांद निकल आया है? मुरीदीन ने कहा, हुजूर वाला, हाँ बड़े पीर के महीने का चांद नजर आया है। सरकार तेगे अली फरमाते हैं, जब बड़े पीर का महीना आ गया तो छोटे पीर की अब जरूरत नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं और हमेशा हमेश के लिए परवरदिगार के कुर्बे खास में चले जाते हैं। मेरे कहने और सुनने में अगर कोई शरीक खता हुई हो तो मैं आप सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। मेरे साथ आप भी पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु कलिमती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।